بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2333 ہے، اور آج سورۃ الفجر کی 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل ربک، کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، ارم جو ستونوں والے تھے، التی وہ جو، لم یخلق پیدا نہیں کیا گیا، مثلہا ان جیسا، فی البلاد شہروں میں، وثمود الذین، اور وہ سمود جو، جاب الصخر تراشے تھے چٹانوں کو، بالواد وادی میں، وفرعون ذی الاوتاد اور میخوں والے فرعون، الذی وہ جنہوں نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا پھر انہوں نے زیادہ کیا، فیہ الفساد ان میں فساد، فصب علیہم تو برسایا ان پر، رب کا آپ کے رب نے، سوط عذاب، عذاب کا کوڑا، ان ربک بلا شبہ آپ کا رب، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور ثمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ ان 9 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دوسری بات، ان ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ کہ دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم اس کے برابر پیدا نہیں کی گئی۔ تیسری بات، ثمود کی اس قوم کے ساتھ بھی جس نے وادی میں پتھروں کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ چوتھی بات، میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ پانچویں بات، یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس میں بہت فساد مچایا تھا۔ چھٹی بات، تمہارے پروردگار نے بھی ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ساتویں بات، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے سرکش اور نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے انہیں جو سزا دی گئی اسے بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے انسان، کیا تجھے پتا نہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا،
جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت ہود کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، سرکشی کی اور زمین پر بہت فساد مچا رکھا تھا۔ یہ قوم ایسی قوت و طاقت والی تھی کہ پھر کبھی دنیا میں ایسی قوت و طاقت والی قوم کو نہیں بھیجا گیا۔ ان کی یہ قوت و طاقت بھی انہیں ہمارے عذاب سے بچا نہ سکی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ یہی قوم عاد کی بات تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اپنا رکھا تھا، اور ان لوگوں نے تکبر کے عالم میں کہا کہ ہم سے اور زیادہ قوت والے کون ہو سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے؟ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے ساتھ کیا، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم بھی ایسی طاقتور تھی کہ پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ کیا تم لوگ بڑے ناز کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہے ہوگے؟ الشعراء آیت نمبر 149 149۔ یہ لوگ بھی اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی انہیں سخت سے سخت سزا دی گئی۔ ان کے علاوہ اس فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک و تباہ کر دیا، جس کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ وہ زندہ لوگوں کے ہاتھ اور پیروں میں کیلے مارا کرتا تھا۔ ان جتنی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا وہ سب اور اس کے علاوہ اور بھی قومیں تھیں جنہوں نے زمین میں اپنے کفر اور نافرمانی کے ذریعے سرکشی مچا رکھی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا کہ کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا تو کسی کو پانی میں غرق کر کے۔ اسی طرح اس نے اپنے سارے سرکش اور نافرمان بندوں کو ہلاک کر دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک حرکت بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے، ایک حرکت بھی اللہ تعالیٰ کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ لہذا جو کوئی بھی ان ہلاک شدہ قوموں کے نقش قدم پر چلے گا تو ہم اسے بھی انہی کی طرح سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔